اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کے آ جانے کا خوف ہے۔ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت میں دو چیزوں کے آ جانے کا خوف ہے، ایک خواہشات اور دوسرا طول عمل، لمبی لمبی خواہشات۔ ان دو چیزوں کا مجھے خطرہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب خواہشات آ گئی نا، انسان کی خواہشات جب اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، پھر حق پر رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان جب لمبی لمبی خواہشات کرتا ہے نا، ان خواہشات کے دائروں کے اندر بہتا چلا جاتا ہے، پھر دنیا داری میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اس کے لیے حق پر قائم رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری فرمایا طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، جیسے ہم اکثر کرتے ہیں، لمبی امیدیں ہوتی ہیں ہماری کہ ہم نے ابھی یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ پڑھائی ہونی ہے، بچوں کا اس طرح گھر بنانے ہیں، یہ لمبی امیدیں ہیں۔ کسی کو یقین ہے کہ اس نے اگلا سانس بھی لینا ہے؟ کسی کو کوئی یقین نہیں ہے۔ موت آ سکتی ہے، ہر وقت بیٹھے بھی آ سکتی ہے، سانس اندر جائے باہر نہ نکل سکے، سانس باہر اندر نہ جا سکے، کہ موت تو برحق ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اجل آ جائے نا تو وہ مؤخر نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ مؤخر نہیں ہوگی۔ ملک الموت آ گئے، حکم ہو گیا تو پھر اس روح کو لے کر جانا ہے ملک الموت۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اجل آ گئی، ملک الموت آ گئے، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، تو رب تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرمائے گا، ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، پھر وہ اس روح کو ملک الموت نے لے کر جانا ہے۔ تو پھر طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو چیزوں کا مجھے خطرہ ہے جب خواہشات، اور آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ خواہشات دنیا داری ہے، دنیا داری کے پیچھے، ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ محلات بنانے ہیں، گھر بنانے ہیں، ہم نے بچوں کا گھر بنانا ہے، ہم نے یہ اتنی پراپرٹی کی خریدنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ گاڑی خریدنی ہے، یہ ساری خواہشات ہیں۔ اور آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے کہا کہ اب خواہشات ختم ہو گئی؟ خواہشات تو ختم ہوتی ہی نہیں، خواہشات ختم نہیں ہوتی، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ان خواہشات کے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواہشات کا مجھے خطرہ ہے، جب یہ ان میں آ جائیں گی تو حق پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیں گے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ آخرت کو بھول جائے گا۔ تو جب آخرت کو انسان بھول گیا، آخرت اس کے پیش نظر ہی نہ رہی، تو اس کا مطلب ہے وہ فتنوں میں پڑ جائے گا، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آخرت کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ لہٰذا وہ ایسے ایسے عمل کرتا چلا جاتا ہے، شیطان کی پیروی کے اندر چلتا چلا جاتا ہے کہ اس کی آخرت پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کا مجھے خطرہ ہے ان اپنی امت کے حوالے سے، کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے اور طول عمر لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی حوالے سے جو آخرت، جو یوم حساب ہے، اس حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب یسیرہ، کہ رب تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کے اندر نرمی فرمائے گا، حساب یسیرہ؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا؟ فرمایا ذالک العرض، یہ اعمال کا پیش کیا جانا ہے۔ اس سے مراد جس کا حساب رب تعالیٰ نے شروع کر دیا وہ ہلاکت ہے۔ یہ ہے عدل کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی وہ بخشے گا، ورنہ حساب و کتاب اگر شروع ہو گیا، حساب و کتاب رب تعالیٰ عدل کے ساتھ، عدل و انصاف اس پر مبنی
شروع ہو گیا تو پھر انسان تو ہلاک ہو گیا، پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو جب بھی آخرت حساب و کتاب کے اندر انسان کی بخشش ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوگی۔